الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خير الله یا الہی ہمیں اس مقبول شریف کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کی حدیثوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خوشخبری دو کہ مال جمع کرنے والوں کو کہ ایسے داغوں سے جو ان کی پشت پر لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں سے نکل آئیں گے۔ پھر وہ اعتراض ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں ان کی طرف کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ کیا بات تھی جو میں نے آپ سے ابھی سنی ہے؟ کہا میں نے وہی بات کہی جس کو میں نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے کہا آپ عطا اور بخشش کے مال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اس کو لے لو کیونکہ اس میں آج کل تمہیں مدد حاصل ہوگی، اگر تیرے دین کی قیمت ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ اس بات کی حدیثوں میں جو کل کی جاری تھی زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے پر سخت عذاب کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اللہ کی عذاب سے ڈرا کر زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب اور بذریعہ ترغیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہوگا۔ اہل و اہل اور غلام پر خرچ کرنے کی فضیلت اور ان کے حق کو ضائع کرنا اور ان کے نفع کو روک کر بیٹھ جانے کے گناہ کے بارے میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، اور پھر وہ دینار جو اپنے دو ساتھیوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اہل و عیال سے شروع کیا، اور پھر ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں ان کی عزت آبرو کو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے یا نفع دے، اللہ کو اس کے سبب سے اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے۔ اس بات کی حدیث میں اپنے اہل و عیال اور غلاموں پر خرچ کرنے کا ثواب معلوم ہوا، اور ان پر خرچ کرنے کو روک دینا گناہ ہے۔ اہل و عیال اور غلام اور ملازم پر خرچ کرنا ان کا حق ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ اہل و عیال پر خرچ کرنا ایک صدقہ بھی ہے۔ اب اسی کی نسبت سے حدیث مبارکہ کہ اپنے رشتہ دار، بیوی، اولاد اور والدین اگرچہ وہ مشرک ہوں ان پر خرچ کرنے کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، ان کو اپنے مال میں سب سے زیادہ باغ بیرہا محبوب تھا، اور وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے، اس کا ان کا پانی نوش فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے تم نیکی کی حد کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسند چیز خرچ نہ کرو، اور مجھے میرے تمام اعمال میں مجھے اپنی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب باغ ہے، اور یہ اللہ کے لیے خیرات ہے۔ میں اس کے ثواب اور آخرت کا ذخیرہ ہونے کی امید کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو جہاں چاہیں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب،
یہ بہت نفع بخش مال ہے، اور میں نے سنا ہے جو تم نے کہا، میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے ستاروں میں تقسیم کر دو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اپنے ستاروں اور چچوں کے بیٹوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس باب سے معلوم ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت کی طرف سے سارے صحب کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ بغیر وصیت کے فوت ہو گئیں، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو وہ صدقہ کرتی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کا ثواب ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جائے گا، یعنی کہ کسی کے بھی شخص کے مر جانے کے بعد اس کی طرف سے یہ ساری صحب اٹھایا جاتا ہے۔ اس طرح کی اس باب میں بے شمار حدیثیں ہیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آ جائے وہ مکمل ترین ہے، اور جہاں ایک حدیث آ جائے وہ مکمل ترین ہے، کیونکہ مسلم شریف کا دورہ سال میں کم از کم ایک سال میں ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو انشاءاللہ ایک مہینے میں مکمل کرنا ہے۔ اس لیے ہر باب سے دو حدیثیں آپ کی سماعتوں کے نظر کی جاتی ہیں۔ تو اس باب میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، جو حدیث آپ کی سماعت کی نظر کی گئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، اور یہ صدقہ اس کے لیے نفع بخش بھی ہے۔ میت کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن اس کی کوئی خاص مقدار یا خاص اشیاء کو یا خاص اوقات میں مخصوص کر کے صدقہ کرنا کتاب اور سنت سے ثابت نہیں ہوا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کیا جائے، اس میت کو نفع ہوتا ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میت کی طرف سے اس ساری صحاب کی محفلیں کرنا اور ان کو ثواب پہنچانا، اس کا قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تو اپنی زوجہ کی صحیحوں کے لیے خاص طور سے ایک حصہ مقرر رکھا کرتے تھے جو ان کو دیا جاتا تھا۔ ہر قسم کی نیکی پر صدقے کا نام واقع ہونے کا بیان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار سب ثواب لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں جیسے کہ ہم رکھتے ہیں، اور اپنے زائد مال سے صدقہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس سے تم کو بھی صدقے کا ثواب ہو۔ ہر تسبیح، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تعریفی کلمہ صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ تمہارے ہر ایک کی شرم گاہ میں صدقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے؟ فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا تو وہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہوتا، اس طرح اگر وہ اسے حلال جگہ صرف کرے گا تو اس پر اس کو ثواب ہوگا۔ حلال کمائی سے صدقے کی قبولیت اور اس کے بڑھنے کے بیان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے یا اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ باہر یا اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس باب کی حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نیکی کا کام صدقہ ہے، حدیث کے بری بات سے رک جائے اور اپنی بیوی سے شہوت پوری کرنا بھی صدقہ اور ثواب ہے۔ آخر میں مال کی کثرت کا ذکر فرمایا کہ مال کی اتنی کثرت ہو جائے کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حدیثوں میں حلال مال ہی سے صدقہ قبول کرنے کا ارشاد فرمایا اور اس کا حکم کیا گیا۔ آخر میں حرام مال کی نحوست بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور پاک رزق حاصل کرنے کے لیے حلال ذریعے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
عبادت کی قبولیت میں رزق حلال کا بڑا تاخر ہے۔ آج ہماری دعائیں آخر کیوں قبول نہ ہوتی؟ اس لیے کہ ہماری کمائی پاکیزہ نہیں ہے۔ حرام کا ایک لقمے کا اثر جب تک بدن میں موجود ہے اس وقت تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دودھ والے جانور اور مفت دینے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جو آدمی کسی گھر والوں کو ایسی اونٹنی دیتا ہے جو صبح بھی برتن بھرے اور شام کو بھی، تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی باتوں سے، اور فرمایا کہ جس نے دودھ دینے والی اونٹنی دی اور اونٹنی کو صبح کا دودھ دینا بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا اور شام کو بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ صبح کو صبح کے دودھ کے پینے کا اور شام کو شام کے دودھ کے پینے کا۔ اس بات کی حدیثوں میں بخیل اور سخی کی مثال پیش کی گئی کہ سخی آدمی کو اس کا صدقہ خیرات اور گناہوں سے ڈھانپ لیتا ہے۔ جب گناہوں سے بچے گا تو اللہ کی رحمت کسی طرح متوجہ ہوگی اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بخیل ہمیشہ پریشان رہتا ہے، دنیا میں رقم جمع کرنے اور اس کی حفاظت کی فکر، اور اللہ کی یہاں اس کی سوال اور جواب کی فکر۔ روپیہ پیسہ وہی افضل اور اللہ کا فضل جس کو اپنے اوپر، اپنی بیوی بچوں، رشتہ دار، غریب مسکین پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، ورنہ یہی روپیہ پیسہ وبال جان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت کہ صدقہ دینے والے کو ثواب ملنے کے ثبوت کے بیان میں آپ کے سماعتوں کی نظر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں آج رات ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ صدقے کا مال لے کر نکلا تو اس نے صدقے کا مال کسی زانیہ کو کے ہاتھ پر رکھا۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات کو زانیہ کو صدقہ دیا گیا، تو اس نے کہا اے اللہ، تیرے لیے ہی زانیہ پر صدقہ دینے کی تعریف کی ہے۔ پھر اس نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا، صدقہ لے کر نکلا تو اس نے صدقے کا مال مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ لوگوں نے صبح کو باتیں کی کہ رات کو مالدار پر صدقہ دیا گیا ہے، تو اس نے کہا اے اللہ، مالدار پر صدقہ پہنچا دینے میں تیری ہی تعریف ہے۔ اس نے مسی صدقہ دینے کا ارادہ کیا، صدقہ دینے کے لیے نکلا تو چور کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ صبح کو لوگوں نے پھر شور کیا کہ رات کو چور پر صدقہ کیا گیا۔ اس نے کہا اے اللہ، زانیہ، مالدار اور چور تک صدقہ پہنچا دینے میں تیری ہی تعریف ہے۔ اس کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ بذریعہ پیغمبر وقت یا فرشتہ کے کہ تم سب کے سب صدقات قبول کر لیے گئے ہیں۔ زانیوں کو صدقہ اس لیے دلوایا گیا کہ شاید وہ آئندہ زنا سے پاس آ جائے اور شاید کہ مالدار عبرت حاصل کر لے اور اللہ نے جو اسے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرے، اور شاید یہ کہ چور چوری کرنے سے باز آ جائے۔ ان سب چیزیں مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آدمی صدقات اور زکوٰۃ میں اپنی تحریری اور کوششوں سے حقدار کو ادا کرے، لیکن بعد میں اس کو علم ہوا کہ وہ حقدار نہ تھا، تو اس کی وہ یہ زکوٰۃ وغیرہ ادا ہو جائے گی اور دوبارہ زکوٰۃ دینے کی حاجت اور ضرورت نہ ہوگی۔ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل میں کسی کا ہے تو اس سے قبولیت صدقہ کی اطلاع بذریعہ خواب یا پیغمبر وقت پر وحی کے ذریعے دی گئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زانیہ، چور، غریب اور احتجاج کے سب مصیبت کا ارتکاب کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قریب ہے کہ پھر آدمی کو کفر تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں ہم سب کو رزق کے حلال اور وسیع عطا فرمائے۔ صدقے کے ساتھ نیکی ملانے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال میں سے کسی چیز کا جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو جنت میں پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ بہتر ہے۔ بس جو نماز والوں میں سے بہتر ہوگا تو وہ باب نماز سے پکارا جائے گا، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ جہاد کے تواصل سے پکارا جائے گا، اور جو صدقے والوں میں سے ہوگا وہ صدقے کے تواصل سے بلایا جائے گا۔ اور جو روزے داروں والوں میں سے ہوگا وہ باب ریحان
سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی ایک یہ سب دعا سے صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تو ان سب سے پکارا جائے گا۔ اس بات کے حدیث سے معلوم ہوا کہ مال سے جتنا ہو سکے خرچ کرنا چاہیے۔ جوڑنا اور جمع کرنا ایک ناپسند فعل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آتا ہو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ بھی جمع کرنے کو ناپسند فرماتے۔ جو خرچ کرتا اللہ اسے مزید عطا کرتا ہے، اور جو روک لیتا ہے اللہ بھی رزق بند کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ہر باب سے صرف دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ اس میں 7523 حدیثیں ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حکم بھی آ جائے تو وہ کامل دلیل ہوتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان ہو جائے تو وہ کامل دلیل ہوتی ہے۔ خرچ کرنے کی ترتیب اور کن کن کر رکھنے کی کراہت کے بارے میں حدیث مبارکہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر یا پیاسی کر اور دینے کا شمار نہ کر، ورنہ تجھ پر اللہ تعالیٰ شمار کرے گا۔ صدقہ چھپا کر دینے کی فضیلت کا بیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک تو عادل بادشاہ، دوسرا وہ جوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اور چوتھا وہ 2 آدمی جن کی دوستی اللہ کے لیے ہو اور اسی پر جمع ہو اور اسی پر جوتا ہو، اور پانچواں وہ آدمی جس کو کوئی نسب اور جمال والی عورت برائی کی طرف راغب کرے تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور چھٹا وہ آدمی جو صدقہ اس طرح چھپا کر دیتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو اور بائیں ہاتھ کو دینے کی خبر نہ ہو، اور 7واں آدمی وہ جو اکیلے میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اس باب کی دونوں حدیثوں سے دوسرے 6 صاحب فضل کی فضیلت کا معلوم ہوتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں چھپا کر خرچ کرنے کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس کو عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن بس صدقہ یعنی زکوٰۃ اعلیٰ اعلان دینا چھپا کر دینے سے افضل ہے، اور نفلی صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ مانگنا کسی کے لیے حلال ہے کے بیان میں حدیث مبارکہ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی عمل کے لیے چندہ جمع کرنے کا بار اپنے اوپر ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ کہ میرے پاس صدقے کا مال آ جائے تو ہم تم کو دینے کا حکم دے دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے قصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں۔ ایک وہ آدمی جس نے اپنے اوپر جنتے کا بوجھ ڈالا ہو تو اس کے لیے اتنی رقم پوری کرنا تک مانگنا جائز ہے اور پھر وہ رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی جس کے مال کو کسی آفت نے ختم کر دیا تو اس کے لیے اپنی قصر اور بسر تک قصر اوقات کے قابل ہونے تک مانگنا جائز ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کے یہاں 3 فاقے میں گزر جائیں اور اس کی قوم میں سے 3 کامل عقل آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں آدمی کو فاقہ پہنچا تو اس کے لیے گزر اور بسر کے قابل ہونے تک مانگنا جائز ہے۔ ان 3 کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں کے علاوہ مانگنا حرام ہے، اور مانگ کر کھانے والا حرام کھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس بات کے خصوص سے معلوم ہوا کہ ہر عمل کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے چاہیے، لیکن اگر اس کی مزدوری وغیرہ بغیر مانگے، بغیر لالچ
مل جائے تو وصول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اختیار ہے، چاہے خود کھاؤ چاہے صدقہ کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی مثلاً قاضی، ولی، حاکم وغیرہ مسلمانوں کے امور میں مصروف ہوں، اس کو اپنی مزدوری، بطور اجرت، تنخواہ اور وظیفہ لے لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت پر جوان رہتا ہے، زندگی اور مال کی محبت۔ اور ایک اور حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے آدمی کا دل زندگی کے لمبے ہونے اور مال کی محبت میں جوان ماہ رمضان کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قحط کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث جو کہ اس رمضان مبارک کی نسبت سے، اس میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ چاند دیکھ کر رمضان مبارک کے روزے رکھنا اور چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا، اگر بادل ہوں تو 30 دن کے روزے پورے کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کا ذکر کیا تو فرمایا کہ تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، اور افطار یعنی عید نہ کرو یہاں تک کہ تم چاند دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو تم اس پر اس کی مختار کے تعداد کو پوری کرنا لازم ہے۔ اور اسی کی نسبت سے ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو جب تم نے چاند دیکھ لیا تو تم روزہ رکھو، اور جب تم چاند دیکھ لو تو افطار یعنی عید کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر روزوں کے تعداد یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ سحری کھانے کی فضیلت، اس کی طاقت میں آخری وقت تک کھانے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کی کہ سحری کھانے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 آیات کے برابر وقفہ تھا۔ حضرت سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک روزہ جلد اختیار کرتے رہیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا، یعنی بغیر اختیاری کے مسلسل روزے رکھتے رہنا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں کیونکہ مجھے تو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ اس بات کے بیان میں کہ روزے میں اپنی بیوی کو بوسہ لینا حرام نہیں، شرط یہ ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرہ میں سے کسی ایک کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، اور یہ فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
مسکراہ پڑیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں میرا کوثہ لے لیا کرتے تھے، اور تم میں سے کون ہے جو اپنے جذبات کو میں قابو کر سکے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات پر قابو رکھا کرتے تھے۔ اس بات کی حدیث سے جیسے کہ ظاہر ہے کہ جناب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرہ میں سے کسی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزے کی حالت میں کوثہ لے لیا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کوثہ لیتے تھے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر قابو رکھتے تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثہ لینے کی حدیثوں کا روزے میں ثبوت ملا۔ حضرت ابو رمضان کے دنوں میں روزے دار کا ہم استری کی حرمت اور اس کے کفارے کے جواب کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیسے ہلاک ہو گیا؟ اس نے عرض کی کہ میرے رمضان میں دن کو اپنی پشتی سے ہم بستری کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تو 7 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ آدمی بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ ان کھجوروں کو محتاجوں میں صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کی کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی محتاج ہے؟ مدینہ منور کے دونوں اطراف کے درمیان والے گھروں میں کوئی گھر ایسا نہیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہو۔ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ جا اس سے اپنے گھر رہچا اور گھر والوں کو صدقہ کر دے کہ رمضان مبارک میں اگر اللہ کے کسی بندے سے ایسی کوئی غفلت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صدقہ ادا کر دے۔ انشاءاللہ بس 2-4 مسائل ہوں گے، اس کے بعد وہ ہوگی۔ مجھے پتہ ہے کہ کوتوال سے اور بہادر نور سے بھی لوگ آئے ہیں اور کچھ لوگ آج پہنچ نہیں سکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل مسجد کے مسائل کا بیان تھا، آج اس کے اصلاح۔ مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، وہ اپاہج ہو، جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، جس پر فالج گرا ہوا ہو، اتنا بوڑھا ہو کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو، اندھا، اگر جا اندھے کے لیے کوئی ایسا جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے، سخت بارش ہو یا شدید کیچڑ کا حامل ہونا، سخت سردی یا سخت تاریخی آندھی، مال یا کھانے کی تکلیف ہونے کا اندیشہ، قرض خواہ کا خوف، اور یہ کہ تنگ دست ہو، ظالم کا خوف، پخانہ اور پیشاب، رعاء کی حاجت شدید، کہ کھانا حاضر اور نفس کو اس کی خواہش ہو، کافرہ چلے جانے کا اندیشہ ہو، مریض کی تیمارداری کی جماعت کے لیے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی اور گھبرائے گا، یہ سب ترک جماعت کے لیے عذر ہیں۔ عورتوں کو کسی جماعت کی حاضری جائز نہیں، دن کی نماز ہو یا رات کی ہو، جمعے کی ہو یا عید کی ہو، خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھیاں ہوں، ہاں صرف بیان کی مجلس میں جانا کے لیے جانا بھی ناجائز ہے۔ جس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہوں، اس میں مرد کو ان کی امامت ناجائز ہے، ہاں اگر ان عورتوں میں سے اس کی نسبتی بیوی یا وہاں کوئی مرد بھی ہو تو پھر ناجائز نہیں۔ اکیلا نمازی مرد اگر چاہ لڑکا ہو، امام کے برابر دائیں جانب کھڑا ہو، بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ 2 نمازی ہوں
تو پیچھے کھڑے ہوں، پھر برابر کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور 2 سے زیادہ کا امام کے برابر کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے۔ 2 نمازی، ایک مرد اور ایک لڑکا، دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اکیلی عورت نمازی ہے تو وہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ زیادہ عورتیں ہوں تو جب بھی یہی حکم ہے، 2 نمازی ہوں تو ایک مرد ایک عورت، تو مرد برابر کھڑا ہو اور عورت پیچھے۔ 2 مرد ہوں ایک عورت، دو مرد تو امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور عورت ان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ ایک شخص امام کے برابر کھڑا ہوا اور پیچھے صف ہے تو وہ مکروہ ہے۔ امام کے برابر کھڑے ہونے کے یہ معنی ہیں کہ نمازی کا قدم امام سے آگے نہ ہو، یعنی اس کے پاؤں کا کتا اس کے گھٹنے سے آگے نہ ہو۔ سر کے آگے پیچھے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اگر امام کے برابر کھڑا ہوا اور چونکہ نمازی امام سے دراز قد ہے، لہٰذا سجدے میں نمازی کا سر امام سے آگے ہوتا ہے مگر پاؤں کا کتا گٹے سے آگے نہ ہو، یعنی پاؤں امام سے پیچھے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نمازی کے پاؤں بڑے ہوں گے، انگلیاں امام سے آگے ہوں، جب بھی حرج نہیں، جبکہ اس کا گھٹا آگے نہ ہو۔ ایک شخص امام کے برابر کھڑا ہے تھا، پھر ایک اور آیا تو امام آگے بڑھ جائے اور وہ آنے والے اس نمازی کے برابر کھڑا ہو جائے، یا وہ نمازی پیچھے ہٹ جائے خود یا آنے والے نے اس کو کھینچ کر، خواہ تکبیر کے بعد یا پہلے، ان سب صورتوں میں جائز ہے، جو ہو سکے کرے اور سب ممکن میں اختیار ہے، مگر نمازی جبکہ ایک ہو تو اس کے پیچھے ہٹنا افضل ہے، اور 2 ہوں تو امام کے آگے، 2 ہوں تو امام کا آگے بڑھنا، کہ اگر نمازی کے کہنے سے امام آگے بڑھا یا نمازی پیچھے ہٹا تو اس کی نیت سے یہ کہتا کہ اس کی مانوں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر حکم شرع بچا لانے کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد، بچے اور عورتیں جمع ہوں تو صفوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں گی، پھر بچوں کی اور پھر عورتوں کی ہوگی، اور اگر بچہ تناؤ ہوا تو وہ مردوں کی صف میں داخل ہو جائے گا۔ تمام صفیں مل کر کھڑی ہوں گی، بیچ میں کوئی جگہ کھلی نہ رہے اور سب کے مونٹھے برابر ہوں۔ امام کو چاہیے کہ وہ وسط میں کھڑا ہو۔ اگر دائیں بائیں جانب کھڑا ہوگا تو خلاف سنت ہوگا۔ پہلی صف میں جگہ نہ ملے تو پچھلی صف میں بھر گئی ہو تو اس کو چیر کر جائے اور اس خالی جگہ پر کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو صف میں جگہ خالی دیکھو اسے بند کر دو، اس کی مغفرت ضرور ہوگی۔ بہت سی رکعات کے بارے میں بیان ہے۔ 2 رکعت کے بارے میں پچھلی دفعہ بیان ہو گیا تھا۔ تیسری رکعت میں اگر کوئی شخص سو گیا اور جوتی میں جاگا تو اسے حکم ہے کہ پہلے تیسری قرأت قرأت کے پڑھے، اور پھر اگر امام کو جوتی میں پائے تو ساتھ ہو لے، ورنہ اس سے بھی قرأت قرأت کے تنہائی پڑھے، اور ایسا نہ کیا بلکہ جوتی امام کے ساتھ پڑھ لی تو پھر بھی تیسری پڑھی تو ہوگی، تو وہ گناہ گار ہوا۔ بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، کسی کی کوئی رکعت رہ گئی اور اس نے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، پھر گمان کر کے کہ نماز فاسد ہو گئی، نئے سرے سے پڑھنے کی نیت سے اللہ اکبر کہا تو اس کی اب نماز فاسد ہوگی۔ اگر وہ بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اور پھر اس نے گمان کیا کہ نماز فاسد ہو گئی اور نئے سرے سے پڑھنے کی نیت سے اگر اس کی زبان سے اللہ اکبر نکلا تو وہ نماز ضائع ہوگی، ورنہ نہیں۔ نماز میں بے وضو ہونے کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو ناک پکڑے اور چلے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کو کی آئے یا نکسیر بوٹے یا کوئی مزی نکلے تو وہ چلا جائے اور وضو کر کے اسی بنا کرے، شرط یہ کہ کلام نہ کیا ہو۔ اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर और सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और बहुत से ताबईन इज़ाम वगैरह का भी यही तरीक़ाकार था। नमाज में जिसका वज़ू जाता रहे, अगरचे वो करता है आखिर में तो तशद्दुद के बाद सलाम से पहले तो वज़ू करके जहाँ से बाकी है वहीं से पढ़ सकता है। इसको पनाह कहते हैं, मगर अफजल ये है कि सिरे से पढ़े, वो उसके लिए ज़्यादा अफजल है। और ये हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। अगर वज़ू में मसह करना भूल गया, जब तक नमाज में खड़ा ना हो जाकर मसह कर आए, और नमाज में खड़े होने के बाद याद आए तो सिरे से पढ़े। अगर वहाँ कोई कपड़ा भूल आया तो जाकर उठा लिया तो वो भी सिरे से नमाज पढ़ेगा। नमाज की हिफाजत करने वाली चीज़ें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज में आदमी का कोई कलाम दुरुस्त नहीं, वो तो नहीं, मगर तस्बीह, तकबीर और किरात कुरान मजीद वगैरह। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि नमाज में होते और हम हजूर को सलाम किया करते थे तो हजूर जवाब देते। जब निजाशी के यहाँ से हम वापस आए, सलाम अर्ज़ किया, जवाब ना दिया, अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते थे तो हजूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमाते थे, अब क्या बात है कि जवाब ना मिला? फरमाया नमाज में मशगूली है, यानी कि नमाज की मशगूली है। इशा की नमाज में ये ख्याल करके कि तरावी है, 2 रकत पर सलाम बैठ दिया, या ज़ोहर को जुम्मा तस्वर करके 2 रकात पर सलाम फेरा, या हमने अपने को मुसाफिर ख्याल करके 2 रकात पर सलाम फेरा तो नमाज फासिद होगी और इस बना पर जायज़ नहीं। दूसरी रकत को चौथी समझ कर सलाम फेर दिया, फिर याद आया तो नमाज पूरी करके सजदा सहू कर ले। ज़बान से सलाम का जवाब देना भी नमाज को फासिद कर देता है। हाथ के इशारे से दिया तो वो मकरूह है। सलाम की नीयत से मुज़ाहरा करना भी नमाज को ज़ाया कर देता है। इंशाअल्लाह बाकी मसाइल कल बयान होंगे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या अल्लाह या हफीज़ या हफीज़ या अली या हफीज़ या हफीज़ या इलाही, जो भी कुछ पढ़ाया इसको अपनी जिनात या इलाही हम सब का यहाँ बैठना अपनी जिनात मेरे मौला करीम हमें दुनिया और आखिरत की रहमत या इलाही। जैसे या इलाही तो तेरा रहमतों वाला हिस्सा गुजरा, उसकी हमें रहमती अता फरमा दे। या इलाही हम तेरी ये मग़फ़िरत वाले हिस्से में गुज़र रहे हैं, या इलाही इस रमज़ान मुबारक का वसीला, इस हिस्से का वसीला कि हमें रहमती और मग़फ़िरत से माला माल कर। या इलाही हमारे ज़ाहिर और बातिन को अच्छा कर। मेरे मौला करीम हमें अज़ाब कब्र से बचा, हमारी ख़तहों को माफ़ कर। मेरे मौला करीम इस प्यास और भूख का वसीला कि तेरे खेत बनते तेरी रज़ा के लिए अपनी भूख और प्यास को रोके हुए हैं। मेरे मौला करीम इस ज़बान खुश का वसीला कि हमें रोज़े हशर को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हो से कौसर का पानी पीना नसीब। मेरे मौला करीम इस महीने का वसीला कि हमें उम्र और हज की सआदत नसीब फरमा। या इलाही इस महीने का वसीला कि हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा, हमें गौस पाक से की ज़ियारत नसीब फरमा, हमें सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मौला करीम हमें हकीकी महीने वाला, नमाज पढ़ने वाला बना दे, कुरान पाक पढ़ने वाला। मौला करीम हम जो ये रोज़े रख रहे हैं, मेरा मौला करीम इस रोज़ों में हमसे जो भी गफलत हो, जो भी कोताहियाँ हों, इस तेरी रहमत और बरकत का सदका उनको माफ़ फरमा और हमारे इन रोज़ों को अपनी जमात फरमा। या इलाही इन रोज़ों का सवाब हम बखुसूस से खास अपने वालिदैन को देते हैं फरमा,
اپنے والدینوں کے درجات کو بلند فرما. یا الہی کل امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال. میرے مولا کرم کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینہ مبارک کا صدقہ بے حساب اور بے تحب بخش دے. میرے مولا جنہوں نے تمہوں کی درخواست کی ان سب پر اپنا کرم فرما. سید وجاہت علی قادری, محمد اسی, شیراز, نثار اور ان کے دوست سید اور ڈاکٹر ریاض علی, رفیق قادری, ڈاکٹر حاکم صاحب, اکرام قادری, عاطف نواز, یا الہی ان کے والد نواز قادری صاحب کو صحت عطا فرما. محمد امان, حاتم صدیقی, فہیم الدین حاتم صدیقی کا پچھلے دنوں ایکسیڈنٹ ہوا, اللہ پاک ان کو صحت عطا فرما. شرافت علی, محمد بشیر اتاری, جمشید, سید اختر بٹ صاحب کو عطا فرما. محمد خالد علاؤ الدین پر اپنا کرم فرما. خرم قاتل پر اپنا کرم فرما. یا الہی جتنے بھی لوگ آئے ان پر کرم فرما. ہمارے یاسر علی اور ناصر اقبال پر اپنا کرم فرما. یا الہی اس ریاست کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما, ہر قسم کی تکلیفوں کو دور فرما. یا الہی جس طرح یہ دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں میرے مولا کریم, ان بندوں کا صدقہ جو دعا دیتے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اس میں اس بچے پر کرم فرما, اس کی ہر قسم کی پریشانیاں اور تکلیفوں کو دور فرما. ہمارے نثار صاحب پر کرم فرما, عبد المنصور پر کرم فرما, اکرام پر کرم فرما, اور بھی ہماری جتنے ناصر اقبال موجود ہے اللہ پاک اس پر اپنا کرم فرما, سب کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا